اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اور پارہ نمبر 8 کے اختتام پہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے متعلق بتا رہے تھے کہ حضرت سمود کی قوم نے ان سے کس طرح کا برتاؤ کیا، اور عاد کی قوم جو تھی، قوم عاد جو ہے، ان کا کیا رویہ تھا اپنے انبیاء کے ساتھ، اور صالح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کی قوم کا کیا معاملہ تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ حضرت شعیب کے متعلق بتا رہا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے اور یہ نبی بھی تھے، اور مدین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ اور اس زمانے میں اس طرح تھا کہ مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پہ بعض اوقات دو تین نبی بھی ہوا کرتے تھے، اور اس طرح پھر حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب جو تھے وہ حضرت شعیب مدین میں پیغمبر تھے، نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کے بعد نبوت بھی ملی، اور وہ مصر میں جا کے پھر انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو حضرت شعیب کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی ہوں یا نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور جب کبھی کسی مشکل میں ہوں، کوئی ایسی گھڑی آپ پہ آ جائے کہ جہاں پہ آپ دو گروہوں کے درمیان کوئی ایسی کنڈیشن آ گئی ہے، تو اس میں پھر جہاں پہ فیصلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہیں بھی ٹھیک لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو اگر آپ حق پہ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم شعیب کی پیروی قبول کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اور کسی بھی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہی نہیں بھیجی یا اس طرح اس پہ عذاب نہیں بھیجا کہ جب تک وہاں کوئی ڈرانے والا پہنچایا نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔
کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا، لہٰذا ہم نے اس برائی کی کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ اور حضرت شعیب کی قوم کا جو سب سے ایک امتیازی برائی تھی نا، جو وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کی قوموں میں کوئی ایک برائی تھی، لیکن آج وہ تمام برائیاں بدرجہ اتم امت محمدی میں موجود ہیں۔ تو جب سے قرآن کی ہم نے آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہتا ہے، بار بار ان سے شکوہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس دن سے ڈریں کہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں شکوہ کرنا نہ ہو جائے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ کیا یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر یا اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور یہاں پہ لفظ جو ہے افامنوا مکر اللہ، مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کرنے کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اس کو خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، اور وہ اپنے بظاہر حالات کو دیکھ کے یہی سمجھتا ہے کہ all is well۔ تو اب کتنی ہی قومیں ہیں ان پہ جب عذاب آئے، پچھلی قوموں کو تو آپ چھوڑ دیں، اپنے بالکل ماضی قریب میں اگر ہم جائیں تو جب اچانک یہ سیلاب آیا آج سے 2 سال پہلے، تو وہ جو ہوٹل تھے بڑے بڑے، کبھی انہوں نے سوچا تھا ایک دن پہلے کہ کل اس وقت ہم بہہ چکے ہوں گے؟ یا جب زلزلہ آیا 2005 میں یا آئی تھنک آیا تھا، تو اس وقت بالکل چاشت کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے، یا تو وہ اس وقت ہم ابھی تک وہ واقعات وہ سب کچھ یاد ہے کہ کس طرح وہ زلزلہ آیا تھا اور کس طرح کتنے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ لیکن انسان جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے حالات کے اندر آتا ہے، ایموشنلی اس کو کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، کچھ وقتی طور پہ خوف خدا بھی آتا ہے، لیکن ہم پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ وقفے سے ایسی چیزیں ضرور لے کے آتا ہے کہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ اٹھ جاؤ اور واپس آ جاؤ اپنی اصل کی طرف، حق کی طرف۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے، کیونکہ ان کے اندر ہٹ دھرمی آ گئی، تعصب آ گیا۔ اکثر انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ سرداروں میں نبوت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے وہ خود چنتا ہے نبوت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ تو وہ جو سرداران ہوتے ہیں نا اکثر پھر وہ تعصب میں آ جاتے ہیں، اور انا خیر منہ والا رویہ جو شیطان کے اندر آیا تھا وہ رویہ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہیں پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں،
میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے تو پھر وہاں پہ ان کی جو اولاد تھی، ان کی جو نسل پیدا ہوئی، ان میں کیونکہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور حضرت یوسف جو تھے حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، تو پھر انہی کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان کی انبیاء میں، ان کی اولاد میں جتنے انبیاء ہوئے ان سب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو لیکن نصارہ بھی بے شک ان میں سے ہیں، لیکن ان کو کیونکہ جس طرح مسلمان فرقوں میں بٹ گئے ہیں، وہاں پر بھی ان میں تعصب آ گیا، اور انہوں نے اس چیز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لاولد قرار دے دیا، اور ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کی، اور ایون ان یہود نے تو اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی، جو بنی اسرائیل کے ہی تھے، جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، انہیں بھی قتل بھی کیا تھا ناحق۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر وہ جوان ہوئے، اور پھر مدین گئے، اور مدین سے جب واپس آئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، تو تب انہوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ تو فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا، اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ یعنی کہ تمام جادوگر جو ہیں وہ فرعون کے پاس آ گئے۔ انہیں لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ید بیدا کا اور جو عصا کو وہ اژدہا بن جاتی تھی، وہ سب چیزیں انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی جادو سے کر رہے ہیں۔ تو فرعون نے بھی سارے جو جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو بلا لیا، اور ایک میدان سج گیا، اور ان جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے اور ہم ہی غالب رہیں گے تو اس کا صلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ تو فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی چال کو الٹا انہی پر پلٹ دیا، اور انہیں جادوگر جو تھے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اور فرعون کی وہی دنیاوی سوچ تھی کہ مجھے اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے یہ تمام جادوگر موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہیں تاکہ میری بادشاہت ختم ہو جائے، کیونکہ دنیا کے جو دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے سارے نفع نقصان اس دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہوتے ہیں، اس سے آگے کا وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔
اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں گے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ کس طرح بنی اسرائیل کتنی ایک پستی میں اور ایک انتہائی بے بسی کی حالت میں رہنے والی ایک غلام قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے ان کو نجات دی، اور فرعون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت حالات ہموار رکھے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، کہ جتنا بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، جتنا بھی وہ گستاخ تھا، جتنا بھی وہ سرکش تھا، لیکن اللہ پہلے پوری اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو ہدایت دینے کا اہتمام فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پارہ کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان پہ مشکلیں بھیجتا ہے کہ شاید وہ رجوع کر لیں، تو ان پر بھی بہت سے عذاب بھی آئے، سسریاں آئیں، مینڈک آئے، لیکن وہ جب تک عذاب رہتا تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے کہ آپ عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو جب 3 4 5 بار ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور یہ وہ بنی اسرائیل تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مشرق و مغرب کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی جگہ ان کمزور لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل جو ہے اپنی ناشکریوں کی وجہ سے اور اپنی نادانیاں اور سرکشیاں اور بے پرواہیاں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منصب امامت سے معزول کیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا
إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، اور فرعونیوں کے درمیان رہ رہ کے ان کے اندر کہیں نہ کہیں بت پرستی کی ایک جیسے ہم جب ان ہندوؤں کے ساتھ مسلمان رہے تو بہت سی رسمیں ہم نے ہندوؤں سے اڈاپٹ کر لیں، تو جب یہ مصر میں رہے تو فرعونی جو تھے وہ اس طرح ہی مشرک تھے، تو ان کے اندر بھی یہ مشرکانہ رویے پائے جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ تو بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 روز و شب کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس سے التجا کی کہ اے رب، مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ امتیازی شان تھی کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا تھا۔ پس جو کچھ میں تجھے دوں اس سے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس سے بے پرواہی برتتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ اور اس طرح ہم نے اس قرآن کو بھی مضبوط ہاتھوں سے سنبھالنا ہے، اور اس کا جو بہترین معنی اپنے لیے ہم نے اخذ کرنا ہے، اپنی کمیوں کو دیکھ کے۔ یہ قرآن ہر ایک سے کلام کرتا ہے، ہر ایک کی کمی کو، ہر ایک کی کوتاہی کو یہ قرآن جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ میرے اندر کمی ہے، تو بہترین مفہوم کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو بہترین سانچے میں ڈالیں اس قرآن کو پڑھ کے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔
پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ کھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے گھر سے میرا کوئی وزیر بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا جانشین اور ان کا نائب بنایا تھا۔ انہی کو چھوڑ کر وہ 40 دن کے لیے جب گئے تو بنی اسرائیل نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور اسی لیے بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز، اور وہ گنتی کے چند روز یہ 40 دن کہتے ہیں کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کی اپنی کیا سارائیاں ہیں۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ اور یہ طلبی اس غرض کے لیے ہوئی تھی کہ قوم کے 70 نمائندے جو ہیں وہ کوہ سینا پر پیشی خداوندی میں حاضر ہو کر قوم کی طرف سے جو انہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، جو گائے کی پرستش کی تھی، اس جرم کی معافی مانگے اور از سر نو اطاعت کا عہد استوار کریں۔ جب ان لوگوں کو ایک زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعہ سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھلائی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ پھر جو 70 صحابہ کرام تھے، جب زلزلہ آیا تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح ہوا کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف سے اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی۔ امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور خطۃ خطۃ کہتے ہوئے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان کی ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا، بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار ہو کر۔ اور یہ ایک بستی تھی، اور اس میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے، اور سمندر یا کسی دریا کے کنارے پر یہ واقعہ تھی۔ اور محققین کا جو ہے نا خیال یہ ہے کہ یہ مقام ایلا یا ایلات ہے، جہاں ابھی بھی اسرائیل کی یہودی ریاست نے اس نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، اور اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے۔ اور یہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، دوسرے وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھتے رہتے تھے، اور جو ان کو نصیحت کرتے تھے ان کو کہتے تھے ان کمبختوں کو نصیحت کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرتے اور بدی کرنے سے روکتے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں، اور اگر وہ راہ راست پر نہیں بھی اختیار کریں گے تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے خدا کے سامنے اپنی برات کا ثبوت پیش کریں۔ اسی صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن پاک کہتا ہے کہ ان 3 گروہوں میں سے صرف ایک گروہ بچا تھا، اور وہ کون سا گروہ تھا؟ جو ان کو روکا کرتا تھا، جو نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیتا تھا۔ اور یہ فریضہ جو ہے، کوئی بھی مسلمان جو صرف اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے اور اپنی عبادات اور اپنی ریاضات میں پڑا رہے اور دوسرے لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے روکے نہ، تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جتنے بھی کوئی عبادت گزار تھے، لیکن جب انہوں نے دوسرے لوگوں کو برائی کی طرف اور اللہ کے احکام کو توڑنے سے نہیں روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار ہو کر۔
اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسے دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے تھے کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی تو پھر لپک کر اسے حاصل کر لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو۔ اور دیکھیں پہلے بھی جو عذاب کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان کو میں نے کہا تھا کہ اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور بعد میں بھی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، اللہ تعالیٰ کس وجہ سے ان کو سزائیں دیتا تھا؟ یہاں تک کہ ان کے اوپر پہاڑ معلق کر دیا کہ شاید ان کے اندر کوئی خوف آ جائے یا یہ پلٹ آئیں، یا اس پہاڑ کے خوف سے کہ یہ کہیں ہمیں کچل نہ دے تو یہ میری کتاب کو جو ہدایت ان کو بھیجی گئی ہے اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن کیونکہ ان کے دل پتھر ہو چکے تھے نا، ان پہ مہر لگ چکی تھی، تو اس لیے وہ اپنی برائیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تو آج ان کو جو غلطی انہوں نے کی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو مضبوطی سے نہیں تھاما، انہوں نے اپنی کتاب کو بدل بھی دیا، اور پھر دوسرا رویہ انہوں نے یہ کیا کہ کتاب کے کچھ احکامات پر عمل کیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ جو احکامات آسان تھے انہیں اپنا لیا، اور جو ان کی خواہشات سے ٹکراتے تھے یا ان کے مفادات سے ٹکراتے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ تو ہم نے یہ تمام غلطیاں نہیں کرنی انشاءاللہ۔